تو اب اس وقت سامرہ کا جو ایٹماسفیئر تھا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ 12واں دنیا میں آ گیا. آپ صرف اس سے اندازہ لگا کہ آپ میری تقریر سنتے جاؤ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حالات میں میرے امام کی ولادت ہوئی, کس زمانے میں ولادت ہوئی, کہ اتنا پورا شوب زمانہ. اگر دشمن کو معلوم ہو جائے, اگر گورنمنٹ کو معلوم ہو جائے کہ 12واں آ جائے تو وہ اسی وقت قتل کر دے, 12ویں امامت کو ختم کر دے. لیکن اللہ کو حفاظت کرنا ہے تو اللہ نے حفاظت کی. امام کی ولادت کے اس وقت سے غیبت شروع ہو گئی. یہ جو اوکلٹیشن ہے نا, یہ اس وقت سے شروع ہو گیا, کسی کو نہیں معلوم. کتابوں میں ہے کہ صرف 4 آدمی کو معلوم تھا, یا 4 آدمی, 11ویں امام کو معلوم تھا کہ 12واں آ گیا. بی بی نرجس خاتون ماں کو معلوم تھا, بی بی حکیمہ خاتون پھوپھی کو معلوم, اور جو ہے ایک کنیز کا نام ہے یا ایک غلام کا نام ہے. صرف 4 آدمی کو زمین پہ معلوم تھا کہ 12واں آ گیا ہے, کسی کو نہیں معلوم. اتنا چھپایا گیا تھا 12ویں کی ولادت. 255 ہجری 15 شعبان. اچھا 15 شعبان کو میں ایک منٹ روک کے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امام کے جو ظہور کی ڈیٹس ہیں, ظہور کی ڈیٹس میں ون آف دی ڈیٹ از 15 شعبان آلسو. تو 15 شعبان صرف برتھ ڈے آف امام زمانہ نہیں ہے, برتھ ڈے آف امام زمانہ کے ساتھ 15 شعبان جو ہے وہ امام کے ظہور کی ڈیٹ بھی ہے. 4 ڈیٹس امام کے ظہور کی بتائی گئی, 4 ڈیٹس امام کے ظہور کی ہیں. ایک عاشورہ ہے, فرائیڈے کا دن ہوگا. 23 رمضان ہے, فرائیڈے ہوگا. 25 ذیقعدہ کمنگ منتھ جو آ رہا, اس میں 25 ذیقعدہ, اب جو کمنگ منتھ آ رہا یہ شوال چل رہا, اس کے بعد ذیقعدہ آئے گا. 11th لونار منتھ, اس کی 25 تاریخ کو, 25 تاریخ جس دن اللہ نے زمین کو بچھایا تھا. یہ جو زمین کو اللہ نے 6 یوم میں 6 ڈیز میں زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کو بھی خلق کیا ہے, تو وہ دن 25 ذیقعدے کا ہے. اور 25 ذیقعدہ زمین کو بچھانے کا دن ہے. 25 ذیقعدہ زمانے کے امام کے ظہور کا دن ہے. وہی دن ہے 25 ذیقعدے کا ایک روزہ 60 ایئرز کے روزے کے برابر ہے. تو بہرحال میں 25 ذیقعدہ ایک امام کی ظہور کی تاریخ. عاشورہ ہے, 23 رمضان ہے, 25 ذیقعدہ اور 15 شعبان. 15 شعبان بھی مولا کی ولادت کی ڈیٹ بھی ہے, مولا کی جو ہے ظہور کی ڈیٹ بھی ہے. اور اسمالر اوکلٹیشن کا جو اینڈ ہوا وہ بھی 15 شعبان 329 ہجری. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ کہ 15 شعبان 3 یا 4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. 15 شعبان کو امام کی ولادت ہے, ظہور کی تاریخ ہے, اور اسمالر اوکلٹیشن کا اینڈ بھی اسی دن ہوا. جب میں اس ڈیٹ پہ پہنچوں گا تو میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. تو بہرحال تو امام کی ولادت ہوئی, اور 5 سال تک 255 ہجری 15 شعبان سے پہلی مرتبہ, غور سے سننا, بڑی امپورٹنٹ تقریریں چل رہی ہیں, ویری انفارمیٹیو, کہ فرسٹ ٹائم زمانے کا امام جو پبلک میں آیا وہ کب آیا؟ فرسٹ ٹائم پبلک کو معلوم کیسے ہوا؟ یہ نیوز بریک کیسا ہوگا کہ 12واں آ گیا؟ یہ نیوز بریک کیسا ہوئی کہ 12واں آ گیا؟ یہ نیوز اس وقت بریک ہوئی کہ جب 260 ہجری 8 ربیع الاول ہمارے 11ویں امام کی شہادت کا دن ہے. بڑا مصیبت کا دن ہے, دور ازا کا آخری دن ہے, عزاداری کا آخری دن ہے, اور ہمارے 11ویں امام کی شہادت کا دن. ہمارے 12واں امام اس دن یتیم ہوا, بہت مصیبت کا دن. تو 260 ہجری 8 ربیع الاول سامرہ میرے مولا کی شہادت ہوئی. معتمد باللہ ظالم نے مولا کو زہر دیا اور میرا 11واں امام شہید ہو. اس کے بعد آپ سوچو, کسی کو نہیں معلوم, پورے سامرے میں, پوری حکومت میں کسی کو نہیں معلوم, زمین میں کسی کو معلوم, صرف 4 آدمی کو معلوم, جس میں 11ویں امام کی شہادت ہوئی. دونوں بیویاں, بی بی نرجس خاتون, بی بی حکیمہ خاتون کو معلوم ہے, یا ایک کنیز کو معلوم ہے, غلام کو معلوم, کسی کو نہیں. گھر کے اندر کسی کو نہیں معلوم, اتنا سیکریٹ رکھا تھا. 11ویں امام کا جو روم تھا, روم کے پیچھے ایک اور روم تھا, وہاں پہ 12ویں امام کو رکھتے تھے. 1-2 روایتیں بیچ میں ہیں کہ لوگ خمس لے کر آئے تھے اور امام سے وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی. امام بالکل بچے تھے. تو 11ویں امام نے بتایا بھی تھا, کچھ ایسے لوگوں کو معلوم تھا, اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. فرسٹ ٹائم کا معلوم ہوا پبلک میں کب آئے امام؟ جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی, آپ کو غسل و کفن دیا گیا, امام نے غسل و کفن دیا. اس کے بعد آپ کا کافن, آپ کا جنازہ تیار ہو کے گھر سے باہر آیا. آپ ہی کے گھر میں باہر جو آنگن تھا اس میں, اور کئی لوگ, 100 سے لوگ کھڑے ہوئے تھے, حکومت کے لوگ بھی تھے, کئی لوگ آئے تھے مولا کا جنازہ پڑھنے کے لیے. مولا کا جنازہ رکھا, آپ سے امیجن کرو, میں ایک نقشہ کھینچ رہا, جنازہ رکھا ہوا ہے, پورے لوگوں نے سب لگانا شروع کر دی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. سب کی صفیں بننے لگی, وہ اتنی صفیں بنی,
और 11वें इमाम के सगे भाई जाफर, जिनका नाम जाफर था, वो अपने भाई की नमाज को लीड करने के लिए आगे बढ़े। इसलिए लीड करने के लिए आगे बढ़े कि उनका वही थे वारिस, जाहिरी तौर पर तो वो थे सगे भाई, वो लीड करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े, एंड बिफोर ही स्टार्ट्स, नमाज स्टार्ट करने से पहले, बस अब स्टार्ट करने वाले, इमाम के घर का दरवाजा खुला। एक 5 साल का बच्चा, 5 years old बॉय, जिसके चेहरे पे वो नूर, जिसके चेहरे पे वो जलाल, जिसके चेहरे पे वो रौनक, ऐसे जलाल के साथ बच्चा बाहर निकला। आप इमेजिन करते जाओ, सफों को चीरता हुआ जनाजे तक पहुंचा, और जनाजे में उनके चाचा जनाब जाफर नमाज को लीड करने के लिए खड़े हुए, जाकर उनके दामन को ऐसा पकड़ा, उनके दामन को ऐसा पकड़ के कहा, चचा ये हक मेरा है। यू कैन इमेजिन के 5 years old बॉय अपने चाचा के दामन को पकड़ के कह रहा, चचा ये हक मेरा है। ऐसा रोब और दबदबा था, ऐसी शान और शौकत, अल्लाह का जलाल चेहरे में। ये कहना था, जाफर हट गए। 5 साल के बच्चे ने पहली मर्तबा लोगों ने जमाने के इमाम की ज़ियारत की। अल्लाह हमको भी मेरे मौला की ज़ियारत नसीब करे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ज़ियारत अब आगे बढ़े और इमाम ने अपने बाबा की नमाज पढ़ी। इसलिए कि हमारे पास ये है कि इमाम की नमाज इमाम ही पढ़ाएगा। इमाम की नमाज, मासूम की नमाज मासूम पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के पलटे, पलट कर कुछ लोग खुद से आए हुए थे, उनके सवालात का जवाब दिया। 11वें इमाम ने कहा, उनके सवालात का जवाब दिया। कुछ करेंसी लेकर आए थे, जिसमें सिक्के कोठे भी थे और असली भी थे। इमाम ने उसको अलग किया, 5 साल का अलग किया, लोगों के सवालात के जवाब दिए और सीधा अंदर, घर के अंदर चले गए। बस हंगामा मच गया सामने में कि 12वां आ गया, 12वां आ गया, 12वां। अब उसके बाद बिल्कुल गैबत। अब इस गैबत ये शुरू कब हुई? इसको बोलते हैं स्मॉलर ओकल्टेशन, गैबत सोगरा। स्मॉलर ओकल्टेशन started on 8th of Rabiul Awwal 260 हिजरी। ये पीरियड चलता हुआ 69 इयर्स का पीरियड है। 329 हिजरी 15 शाबान में जाके ये एंड हुआ।